ہیں اور یوسی بند سے جس یوسی میں ہم موجود ہیں توحید قادری اقبال صاحب جو سرپرست اعلیٰ ہیں، آپ موجود ہیں۔ ایک دو باتیں جو ضروری سمجھتا ہوں، ایک تو یہ ہے کہ میرا تعلق یونین کونسل سیر بگلا تحصیل مری سے ہے، لیکن تحریک لبیک پاکستان حلقہ پی6 کے خادم ہونے کی حیثیت سے تحریک لبیک پاکستان کا ضلع مری کے ہیڈ کوارٹر کے حوالے سے جو موقف ہے وہ موقف یہ ہے کہ تحصیل کوٹلی ستیاں اور جو لور بیلٹ کی یوسیز ہیں ان کے لیے مری جانا یقیناً ایک بہت بڑا عذاب اور بہت مشکل کام ہے۔ تو لور بیلٹ کا جو سنٹر پوائنٹ بالخصوص پڑھنا رکھا گیا تھا، تحریک لبیک پاکستان اس سنٹر مقام کی ضلع مری کے لیے مکمل حمایت کا اعلان کرتی ہے۔ اس کے علاوہ ٹورزم ہائی وے پی ٹی آئی کے دور میں یہ منصوبہ لگا، جس گورنمنٹ نے بھی کیا، جس شخص نے بھی کیا، ان کے جو بھی مقاصد تھے، لیکن ٹورزم ہائی وے ایک اچھا اور لور بیلٹ کے لیے تحصیل کوٹلی ستیاں اور مری کے لیے ایک بہت بڑا اور اچھا منصوبہ تھا۔ ہم یہ حکام بالا جو ہیں ہمارے اوپر جو بیٹھے ہیں ذمہ داران، ہم ان سے گزارش کرتے ہیں کہ ٹورزم ہائی وے کو فوری طور پر بحال کیا جائے۔ آپ سارے اس بات کی حمایت کا اعلان کرتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ ہم یہاں آتے ہیں، آج یہاں تقریر کر کے چلے جائیں گے۔ نون لیگ، پی ٹی آئی، جماعت اسلامی، تحریک لبیک پاکستان کے میں بہت سارے یہاں کارکنان دیکھ رہا ہوں۔ ہم یہاں سے تقریر کر کے چلے جاتے ہیں، میں شاید اپنی سیاست کی بات کر کے اپنے سیاست کے معاملات لوگوں تک پہنچا کے چلا جاؤں، لیکن ہم جہد مسلسل نہیں رکھتے۔ ایک بات فرماتے ہیں، یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں۔ اب یہاں آج راجہ بابر ستی صاحب نے، راجہ امجد صاحب نے بہت اچھی مجلس سجائی ہے۔ علاقے کے لیے تمام جماعتوں کو متحد ہونا انتہائی ضروری ہوتا ہے، لیکن یہاں سے ہم اٹھ کر چلے جائیں، راجہ بابر صاحب بھی کہیں جی کہ یہاں اگر سیاسی جو قائدین آتے ہیں وہ سیاست کی بات کر کے ہمارے لیے مشکلات پیدا کرتے ہیں، اتنی اچھی مجلس سجانے کے بعد خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے وہ مایوس ہو جائیں تو یہ علاقے کے لیے نقصان کی بات ہے۔ میری دو تجاویز ہیں آپ کے لور بیلٹ کے حقوق کے لیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ تحریک لبیک پاکستان پورے حلقہ پی6 کو ہم جو موقف دیں گے، ہمارا ہر کارکن ہمارے اوپر سے لے کر نیچے قائدین تک اور ہمارے امیدواران ایم پی اے ایم ایل اے ہماری بات کو انشاءاللہ مانیں گے۔ ہم یہاں جو اعلان کریں گے اس پر انشاءاللہ تعالیٰ پہلے بھی دیں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ لور بیلٹ کے حقوق کے لیے آپ یہاں سے آج ایک باقاعدہ تحریک کا آغاز کریں، سارے بولیں انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ لور بیلٹ حقوق کے لیے، کیونکہ آپ کو یہ پتا ہے کہ ہمارے جتنے بھی سیاسی قائدین رہے، ایم ایل اے ایم پی ایز رہے، یہاں سالوں سال ایک جماعت کی یہاں گورنمنٹ رہی، لیکن ہمارے جو قائدین ہوتے ہیں وہ فقط جی پی او چوک تک آتے ہیں، ایم ایل اے ایم پی ایز بھی اپنے جلسے وہاں کرتے ہیں اور پھر 5 سال ہمیں نظر نہیں آتے۔ اگر الیکشن کا دور ہو ایک ماہ تو یہاں سے ہو کر چلے جائیں گے، پھر نہیں آئیں گے۔ لیکن آپ لوگ اپنی آواز کو پختگی پیدا کرنے کے لیے، لور بیلٹ کے حقوق کے لیے آپ ایک عظیم الشان ایک احتجاج کا اعلان کریں جی پی او چوک میں۔ انشاءاللہ سینکڑوں لوگ تحریک لبیک پاکستان کی طرف سے اس میں حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ ہمیں اپنی اس آواز کو مزید پختہ کرنے کے لیے، دیکھیں چوں کسی بات کا حل نہیں ہوتا، کسی بات کا حل نکالنا جو ہوتا ہے وہ ایک کامیابی ہوتی ہے۔ ہم پوری رات اندھیرے میں بیٹھے رہے اور کہتے رہے کہ یہ اندھیرا ہے، شاید یہ کہتا ہے کہ کچھ نہیں ہوگا اندھیروں کو برا کہنے سے، اپنے حصے کا دیا خود ہی جلانا ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر ہم اس اپنی تحریک کو لور بیلٹ کو حقوق دینے کے لیے، بالخصوص ٹورزم جو ہائی وے ہے اس کے لیے اور ضلع مری کا جو ہیڈ کوارٹر ہے اس کے لیے، اگر اس آواز میں ہم پختگی پیدا کرنا چاہتے ہیں تو ہم ایک احتجاج لیاقت باغ پریس کلب کے سامنے رکھیں اور اس میں ہمارے ہزاروں لوگ شریک ہوں کوٹلی ستیاں سے، لور بیلٹ سے، تاکہ ہم حکام بالا تک یہ آواز پہنچا سکیں کہ ہم زندہ ہیں، ہم مردہ نہیں ہیں۔ آپ سب اس کی حمایت کا اعلان کرتے ہیں۔ انشاءاللہ جو بھی احتجاج ہوگا، جس جگہ پر ہوگا، یونین کونسل گیل ہو، چرہان ہو،
ہماری یونٹ کونسل انگوری ہو، ہماری یونٹ کونسل بن ہو، یا کوٹلی ستیاں، ہماری کوٹلی ستیاں کے سرپرست اعلیٰ علامہ ثناء الحق قادری صاحب، آپ سابقہ امیدوار بھی ہیں ایم پی اے کے، آج سے بہت عرصہ پہلے آپ کی خدمات ہیں، سماجی خدمات ہیں بہت ساری، آپ بھی موجود ہیں۔ انشاءاللہ تعالی جہاں بھی لوور بیلٹ کے حقوق کے لیے، تحصیل کوٹلی ستیاں کے حقوق کے لیے، یا جہاں بھی جس علاقے کا مسئلہ ہوگا، تحریک لبیک پاکستان ہر جماعت کے ساتھ بھی بیٹھے گی اور عوامی حقوق کے لیے انشاءاللہ کوشاں بھی رہے گی۔ اور ایک بہت بڑا اعلان جو یہاں میں اعجاز ستی صاحب بہت بڑی سیاسی اور سماجی شخصیت ہیں، ان کے والد گرامی تاج ستی مرحوم تھے۔ ہم نے جو سنا، آپ لوگوں میں سے بہت سے لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جو پیپل پارٹی کے اس مری کی بہت بڑی نمایاں شخصیت تھی۔ اعجاز ستی صاحب ہمارے تحریک لبیک پاکستان کے رہنما ہیں، لیکن انشاءاللہ اب جو ہے لوور بیلٹ کے حقوق کے لیے اعجاز ستی صاحب کو میں مشورہ دوں گا کہ آنے والا اس کے بعد جو گرینڈ جرگہ ہے وہ ڈھانڈا کے مقام پر ڈھانڈا بازار میں رکھا جائے۔ انشاءاللہ تعالی ہم اس جرگے میں تمام سیاسی جماعتوں کو دعوت دیں گے۔ اس کے علاوہ نیو مری میں ہمارے چودھری عابد حسین عابد صاحب ہیں، انشاءاللہ تعالی آپ کی طرف سے ہم کوشش کریں گے کہ ایک گرینڈ جرگہ بلایا جائے جس میں تمام جماعتوں کو، تمام قائدین کو مدعو کیا جائے۔ علاقے کے مسائل کے لیے جب ہم جرمٹ سے جدا ہو جائیں گے، الگ الگ ہو جائیں گے، تو پھر ہمارے ذاتی مفادات رہ جائیں گے، ہمارے علاقائی مسائل نہیں حل ہو سکیں گے۔ ہمیں علاقائی مسائل کے حل کے لیے جو سب سے زیادہ ہمارے لیے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہم متحد ہو جائیں۔ یہاں جتنی بھی جماعتوں سے لوگ تشریف لائے، میں انہیں گزارش کروں گا علاقائی مسائل کے لیے سیاست کو بالا طاق رکھا کریں اور اپنی کوشش کو تیز سے تیز تر کیا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے علاقے کی بہتری کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں ایک بات، جو یہاں بھی ہم بیٹھے ہیں لیکن ہمارا دل وہی ہے، پورے پاکستان میں گزشتہ دن جمعۃ المبارک کو لاکھوں لوگوں نے تحریک لبیک پاکستان کی طرف سے یہ اعلان کیا